ازا فلک پہ نمودار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، آپ کا میزبان، ایک بار پھر سے حاضر ہوں پیغام عزا کے ساتھ۔ ناظرین، پیغام عزا ایک ایسی داستان کربلا کی جسے 1400 سال پہلے امت کی اصلاح اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سفر طے کیا، اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود جو ان کے بچے تھے اور ان کے بھائی ساتھی اور جو کچھ مدینے کے لوگ، آپ سب ایک ساتھ مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین، انہی سب باتوں کو ہم اور جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے ایپیسوڈ کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے۔ بہت سارے سوال ہیں، لیکن ہم کچھ سوال ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے کریں گے جو مسلسل ہمارے ساتھ ان ایپیسوڈز میں بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کیا کہنا ٹھیک ہے یا ان کا کوئی قول ہے کہ آپ اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے آپ نے قصد کیا تھا اور آپ مدینے سے کربلا کے لیے نکلے تھے؟ یہ آپ کا کوئی قول ہے یا پھر کہیں پر یہ چیز لکھی ہوئی ملتی ہے یا آپ نے اصلاح ورڈ یوز کیا تھا کہیں؟ بالکل جی، یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا ہے جی کہ میں نہ دولت کے لیے نکلا ہوں، نہ کسی طاقت اور اقتدار کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں نکلا ہوں لطلب اصلاح امت جدی و ابی، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح کی طلب کے لیے نکلا ہوں، ہے نا، اور اپنے باپ، اور یہ بھی جملے ہیں کئی جگہوں پر کہ میں ان نقوش کو زندہ کروں جو میرے نانا کے نقوش ہیں اور جو میرے بابا کے نقوش ہیں۔ تو یہ امام حسین اسلام کے خطبوں کے جملے، اس جملے کو امام حسین نے اپنے سفر میں کئی جگہ کہا ہے کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی اصلاح تھی جس کو امام حسین کرنا چاہتے تھے؟ تو ایک تو اصلاح تھی یعنی شریعت کی، ہے نا، اور دوسری اصلاح تھی روح شریعت کی، ہے نا۔ ہاں، تو ایک اصلاح وہ تھی کہ جو اپیرنٹلی سامنے نظر آ رہی تھی کہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جو دین سے اتنے ناواقف تھے کہ جو ہے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھاتے تھے، ہے نا۔ تو یہ وہ چیز تھی، اور اس کے بعد جس اصلاح کے لیے نکلے تھے وہ یہ تھا کہ یعنی شریعت یہ کہتی ہے، شریعت ہمیں آزادی رائے دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ شریعت ہم کو جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر اپنی عزت نفس کے اوپر جان دینے کی بات کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ ہم پر اتنا زور زبردستی کیوں ہے بیعت کی؟ حضرت علی کی حکومت جب قائم ہوئی تو کئی لوگ تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت علی نے ان سے کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ بیعت ضرور کیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، تم بیعت نہیں کرتے نہ صحیح، بس اتنی بات ہم اتنی گارنٹی دے دو کہ تم کوئی فتنہ و فساد نہیں برپا کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں برپا کریں گے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو بھئی آزادی رائے بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کو زبردستی کسی سے بیعت لینا یہ تو کہیں اسلام کے کسی اصول میں نہیں ہے۔ تو امام حسین ان چیزوں کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، امت کے اندر ایک شعور جگانے کے لیے نکلے تھے کہ دیکھو جب حاکم ظالم ہو جائے تو اس کے خلاف جو ہے وہ بولنا فرض ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ اصلاح تھی۔ پھر اس کے علاوہ اصلاح کیا تھی؟ اصل میں اصلاح کیا تھی یہ سب جانے دیجئے۔ دیکھیے یہ تو سب ذیلی اور ضمنی باتیں ہیں، اصل اصلاح کیا تھی؟ اصل اصلاح یہ تھی کہ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ رہا ہی نہیں تھا کہ جو اسلام کا معاشرہ کہلایا جا سکے۔ پورا طبقات میں بٹا ہوا وہ معاشرہ تھا جس میں ایک پریویلیج کلاس تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا سب مال اس کا ذاتی مال تھا۔ دیکھیے وہ یہ اصل بات ہے، اس تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کہی جاتی ہیں، ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ امام حسین کس اصلاح کے لیے نکلے تھے؟ دیکھیے نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا جیسے تیسے، یعنی روز عاشور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، تو کس اصلاح کے لیے نکلے تھے؟
اس اصلاح کے لیے نکلے تھے کہ معاشرہ کرپٹ ہو چکا تھا، مال خدا حاکم کا مال بن چکا تھا، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ امام حسین اسلام تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، حاکم کا مال کہیں اسلامی حکومت میں جو ہے وہ اسٹیٹ کا مال حاکم کا مال ہے کیا اس کا ذاتی مال ہے؟ یہ پورا ظلم پر بیسڈ پورا معاشرہ ہو چکا تھا، اونچ نیچ طبقاتی نظام اسلام میں گہری جڑ بنا چکا تھا۔ امام حسین اس نظام کے خلاف نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز تھی کہ اسلام میں حاکم کو انلیمیٹڈ اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، حاکم جو ہے وہ جان مال عزت آبرو کا مالک نہیں ہے، وہ بھی ایک ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ کسٹوڈین ہے، وہ امانت دار ہے، جنتا اور عوام کے مال کا امانت دار ہے۔ امام حسین نے اپنے باپ کی جو ہے وہ سنت دیکھی تھی کہ جیسے ہی مال غنیمت آتا تھا اسی وقت بانٹتے تھے اور بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ تو گواہی دینا روز آخرت کہ میں نے آج کا مال کل کے لیے اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ تو یہ اس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ معاشرے میں جو کرپشن، ظلم سہنے کا کرپشن، اظہار نہ کرنے کا کرپشن، جرأت کے ختم ہو جانے کا کرپشن، عزت نفس کے کم ہو جانے کا کرپشن، آزادی کے چھین لینے کا کرپشن، یہ جو کرپشن اسلامی معاشرے میں پیدا ہو گیا تھا اور سماج سے عدل و انصاف غائب ہو رہا تھا، اس کرپشن کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ کیا عزاداری کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو اس میں بھی اصلاح کی گنجائش ہے، یا جو بنام عزاداری ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں یا ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم عزاداری کا نام تو لیتے ہیں لیکن عزاداری سے جو ہم کو اصلاح حاصل ہوتی ہے اس سے ہٹ کے جو ہم دوسرے اور کوئی کام کرتے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پلٹ کے مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم اس کے جوابات کئی طرح سے دے چکے ہیں اور ہم پھر سے دینا چاہیں گے کہ عزاداری ایک انتہائی بلند عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تبھی عبادت ہے جب وہ خلوص دل سے انجام دی جائے، جب امام حسین کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دی جائے، جب کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ کی جائے، جب کوئی چیز تعلیمات امام حسین کے خلاف نہ کی جائے، جب کوئی چیز اصول عدل کے خلاف نہ کی جائے، یہ تمام شرطوں کے ساتھ عزاداری انجام دی جائے تو عبادت ہے، بالکل عبادت ہے۔ چاہے جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے عزاداری انجام دینے کا، ٹھیک ہے کوئی انسان ماتم نہیں کر رہا ہے، نوحے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے حضرت امام حسین کے نام پر، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام پہ پانی پلا رہا ہے، یہ بھی یاد حسین ہے، اور یہ یاد حسین اس کی کردار سازی کا ایک وسیلہ ہے، یہ اس کی کردار سازی کا وسیلہ ہے کہ دیکھو ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں جو ہے وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے کسی نہ کسی چینل سے، کسی نہ کسی طرف سے کمیاں آ جاتی ہیں، برائیاں آ جاتی ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کو باہر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ عزاداری جو پاک اور مقدس عزاداری جو ہم کو بچا رہی ہے، 1400 سال سے ہم کو بچا رہی ہے اور آگے بھی جو ہم کو بچائے گی، اس عزاداری کو ہم بچائیں تاکہ یہ ہماری نسلوں کو بچائے، تاکہ یہ ہماری نسلوں کو پاک و پاکیزہ رکھے، اچھا تاکہ یہ ہماری نسلوں کو پیغام زندگی دے سکے۔ کربلا پیغام موت نہیں دیتی ہے، پیغام زندگی دیتی ہے۔ جب کسی قوم میں مرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو اصل میں اس میں جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، یہ بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم مرنے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہو تو تم جینے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہو، اور توحید کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ امام حسین نے بچایا ہے، اگر کسی نے نبوت کو بچایا ہے تو امام حسین نے بچایا ہے، اس لیے کہ انہی چیزوں پہ تو شک ہو رہے تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے بچایا ہے، اور جس کے لیے علامہ اقبال حکیم امت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، امام حسین نے جو صحرا کے اوپر الا اللہ لکھ دیا، اور خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بنا امام حسین۔
عزاداری کے ہی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل طرح طرح کی ویڈیو سامنے نظر آتی ہیں۔ اب سوشل میڈیا جس پر ہر طرح کا انسان موجود ہے، یعنی کامن لوگ بھی ہیں اس کے اوپر، جو اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے بدنامی ہماری ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ چاہے نوحہ ہو، ہم دیکھیں نوحے کو بار بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے نوحہ خوان آ گئے ہیں، مثلاً وہ حضرت ابو الفضل العباس کے حال کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ جنگ کو نوحے کی شکل میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو منظر کشی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کے آگے آپ سے کیا بولیں کہ وہ پورے وہ شبیہ بن جاتے ہیں۔ جی تو ایسے لوگوں کے بارے میں عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ عوام میں یہ کیا میسج جا رہا ہے نا، اور گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کا اسٹائل دکھائیں گے، یہ سب یہ کیا، یہ نوحہ خوانی کو یا مرثیہ خوانی، جو سوز خوانی یا آج جو مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں، یہ بنام عزاداری جو اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ اور اسی کے علاوہ عزاداری سے ہی ریلیٹڈ، اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ کچھ اور بھی ایسی ویڈیو ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں جو بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ دیکھیے، میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے کہ علماء آگے آئیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے بدقسمتی سے کہ عوام نے اتنا ڈرا لیا ہے علماء کو کہ علماء آگے آنے سے گھبرانے لگے ہیں، ہے نا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی معاملے میں آگے آئے تو ہماری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، ہمارا گراف کم ہو جائے گا، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی ہے، جبکہ یہ چیز جو ہے وہ انتہائی درجہ جو ہے وہ غلط ہے اور سماج کے لیے زہر ہے۔ یاد رکھیے، سماج میں برائیاں بروں کی وجہ سے نہیں زیادہ پھیلتی ہیں، اچھوں کے چپ رہنے کی وجہ سے۔ بالکل اگر خاموشی اختیار کی گئی تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو اس میں علماء کا جو ہے یہ فریضہ ہے، علماء کا فرض یہ ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس طرح کی اصلاحات کریں اگر ضرورت ہے تو، اور وہ اصلاح کس کی روشنی میں ہوگی؟ قرآن و سنت و شریعت اور ائمہ کی سیرت کی روشنی میں ہوگی۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو، دیکھیے، واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ 9 امام گزرے ہیں، تو ان 9 اماموں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے، اور جب کچھ چھوٹا نہیں ہے تو ہمیں اس میں کچھ جو ہے وہ ایڈ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ائمہ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جد کی عزاداری کرو، ائمہ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے رو، ائمہ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے مصیبت کا بیان کرو، تو آپ اس طرح سے کیجئے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ سب آپ انجام دیجئے۔ اور اگر آپ یہ سب نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا خود ساختہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، اور خود ساختہ چیزیں اکثر غلط ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کو آگے آنا ہوگا، اور علماء کی سرپرستی میں جب یہ مراسم عزا انجام پائیں گے تو وہ صحیح اور صحت کے ساتھ انجام پائیں گے، اور اس سے جو ہے وہ ہماری کردار سازی بھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا جو ابھی آپ نے بتایا ہے جو ایک مہم، کہ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا علماء کا پینل نہیں بننا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پر کچھ اس طریقے کی ویڈیو رائج کرتے ہیں، چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں، یا جو ہمارا ایک نظر اور ایک نظریہ اور بھی ہے ان چینلز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر، یا وہ چھوٹے چھوٹے پورٹل جو ان کی آڈیو اور ویڈیو کرتے ہیں، کیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ان کو اس طریقے کا شوٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے ذریعے کچھ علماء کو سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل، ایسا کوئی ضرور پینل ہونا چاہیے کہ جو ان چیزوں کو ایگزامن کرے کہ کون سی چیز سوشل میڈیا پہ جانا چاہیے، کون سی نہیں جانا چاہیے۔ چیز کا زیادہ ویو ہوتا ہے، بہت سے یہ ہمیں بہت سی قوموں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی قومیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو دیکھیے، ان کا کتنا زبردست مرکزی نظام ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں، کراس ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیزیں کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں ایسے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہر انسان خود مختار ہے۔ میں نے بتایا کہ جب سب خود مختار بننے لگیں گے تو وہ خرابیاں پیدا ہوں گی کہ جس کا ہم
تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بالکل ہونا چاہیے ایسا کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز جانے سے پہلے مستند کتابیں ہوں، ان کے ہی حوالے سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے. یہ تو مولوی حضرات جو علماء حضرات ہیں وہی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل یہ سب کرنا ضروری ہے، اور انہی سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جس لائنوں پہ چل رہا ہے محرم، بس یہ ایک تہوار بن جائے گا اور اہل دولت کے لیے دولت کی نمائش کا ذریعہ بن جائے گا، جیسا کہ بنتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ہر چیز میں اب مرنے جینے کی رسموں میں جو مجالس برپا ہوتی ہیں اس میں جم کے جو ہے وہ ڈسپلے دکھاوا کیا جاتا ہے، دولت کا دکھاوا، پوزیشن کا دکھاوا، اسٹیٹس کا دکھاوا کیا جاتا ہے. یہ سب جو ہے یہ زہر ہے، یہ سمجھیے یہ زہر ہے جو پھیل رہا ہے. جتنا سماج میں امیر و غریب کی کھائی چوڑی ہوتی جائے گی سماج میں زہر پھیلتا چلا جائے گا. اور یہ سمجھیے کہ جب امیر و غریب کی کھائی چوڑی ہوگی تو امیر بھی انسیکیور ہوگا، کیونکہ غریب کے پاس جب کچھ نہ رہے گا اور اس کو اتنا زیادہ احساس سے محرومی ہوتا چلا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن وہ انہی کو جو ہے وہ نشانہ بنانے لگے گا کہ جو لوگ اس کے جو ہے وہ اسٹیٹس کا دکھاوا کیا کرتے تھے. جب ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم بچوں کو پھل کھلا کے اس کے چھلکے اپنے دروازے پر مت رکھ پھینکو، کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ پڑوس کے بچے دیکھ کر کے ان کو احساس محرومی نہ پیدا ہو. تو وہی قانون یہاں بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ کو صرف فرش عزائے حسین ملی ہے اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کے لیے، آپ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ اور لوگوں کے دل میں احساس محرومی پیدا ہو کہ کاش ہم بھی اسی طرح اسی لیول کی فرش عزا بچھا سکتے ہوتے. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرش عزا چاہے ٹاٹ کی بچھی ہوئی ہو اور چاہے قالین کی، اس میں صرف اور صرف خلوص دیکھا جاتا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ تک نہ تمہارا خون یعنی تمہارے قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے، خلوص پہنچتا ہے. تو بس سب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ٹاٹ کا فرش بچھائے چاہے مخمل کا فرش بچھائے، اگر وہ خلوص کے ساتھ امام حسین کی عزاداری برپا کر رہا ہے تو اس کی عزاداری امام حسین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور ورنہ جو ہے دکھاوے کی عزاداری کا نہ اس دنیا میں کوئی پرسان حال ہے اور نہ آخرت میں ہوگا. ڈاکٹر صاحب عزاداری اور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی تو بھائی امام زمانہ کا عزاداری سے بہت یعنی سیدھا ربط ہے. پہلے تو سب سے بڑا ربط یہی ہے کہ زیارت ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے، زیارت ناہیہ، جس میں مصائب کربلا کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسرا سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری امام حسین ہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ظہور کے لیے زمین فراہم کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے ظہور کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تمام احادیث میں یہ ہے کہ جو علامتیں ہیں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن مقصد ایک ہے، کیا؟ کہ وہ آ کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی. اور کربلا کیا ہے؟ ظلم سے لڑنے کی داستان ہے. تو آپ پورا جو ہے یہ تعلق محسوس کر سکتے ہیں کہ کربلا کے ذریعے ایسے لوگ تیار کرو، ایسے کردار تیار کرو، ایسے افراد تیار کرو جو امام زمانہ کی تحریک کے لیے زمین ہموار کر سکے. یہ جو ہے وہ ہے. اور جو ہے وہ تمام ائمہ نے جس طریقے سے جو ہے وہ کربلا کی اہمیت پہ جو ہے وہ زور دیا ہے، اسی طرح سے حضرت حجت نے بھی کربلا کی اہمیت پہ زور دیا ہے، کیونکہ یہی ظلم ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے تھے، اور یہی وہ ظلم ہے کہ جس کو پوری دنیا سے مٹانے کے لیے حضرت حجت کھڑے ہوں گے، ان کا قیام ہوگا. تو آپ سوچ لیجیے جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو دونوں کے معاملات ایک ہیں، ہے نا. تو ایسے افراد امام حسین سے الگ ہو کے کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت حجت کی تحریک میں شامل ہو جائے گا. حضرت حجت کی تحریک میں وہی شامل ہوگا جو امام حسین کے مقصد سے واقف ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف تحریک ہے، مظلوم سے ہمدردی اور ظلم کے خلاف تحریک ہے. اور یہی تحریک اصل میں کلمینیشن اس کا کمال جو ہے وہ حضرت حجت کی تحریک میں نظر آئے گا.
جب آپ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے. جس طرح سے امام حسین یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، حضرت حجت وقت کے تمام یزیدوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ امام حسین مظلومی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے، حضرت حجت اس نظام کو اسٹیبلش کریں گے کہ جو نظام عدل کا ہوگا، شریعت کا ہوگا، انسانیت کا ہوگا اور جو ہے وہ الہی نظام ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین، یہ ہمارے خاص کر جو ایپیسوڈز تھے یا ایپیسوڈ جو ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں یہ پیغام ازاں کے سلسلے سے ہیں، اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو محرم کے سلسلے سے ہیں، آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ. لبیک یا حسین.